السلام علیکم، گڈ مارننگ اینڈ اے ویری وارم ویلکم. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے اور میں ہوں زہرا رضا. میں ہوں فہیم عباس. میری جانب سے بھی آپ سب دوستوں کو السلام علیکم، اور جتنے بھی لوگ آپ نیوز کیفے دیکھ رہے ہیں آپ سب کو خوش آمدید. اور شو کا آغاز کرتے ہیں. بات کریں گے بزدل بھارت کی. امن کا سب سے بڑا دشمن، دہشت گردی کا سوداگر، انسانی خون کا پیاسا اور انتہا پسندی کو فروغ دینے والا بھارت کسی بھی صورت اپنی ہٹ درمی سے باز نہیں آ رہا. بزدل بھارتی فوجیوں کی جانب سے ایک بار پھر لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اور جس کے نتیجے میں پاک فوج کے 2 فوجی جوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. بھارت مسلسل سیز فائر معاہدہ جو ہے اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے. آخر ایسا کیوں ہے؟ کیوں بھارت اپنی ہٹ درمی سے باز نہیں آ رہا؟ اس حوالے سے آج ہم پروگرام میں بات کریں گے. اور جی ہاں، اسی حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے. آج ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول کی مسلسل خلاف ورزی. کیونکہ ابھی ISPR کی جانب سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول پہ جو جنگ بندی کا جو معاہدہ ہے اس کی مسلسل خلاف ورزی ہو رہی ہے. اسی حوالے سے ہم اپنا ایک کردار ادا کرتے ہوئے آج نیوز کیفے میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو ایک مہمان موجود ہے میں ان کا تعارف کرواتا ہوں. ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، ان کا تعلق سیاست سے ہے، تجزیہ کار ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. امان اللہ خان پراچا صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر. السلام علیکم. السلام علیکم سر. بہت شکریہ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. ماشاءاللہ. سر یہ بھارت کی جانب سے یہ جو ایک بچگانہ پن ہے یہ کب ختم ہوگا، اور اصل میں ان حملوں کا لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کا مقصد ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے، السلام علیکم. بہت اچھی بات کی آپ نے. جو تعریف کی انہوں نے بھارت کی، بھی میری بھی وہی تعریف ہے، وہ حقدار ہے. تو سب سے پہلے تو دیکھ رہے ہیں کہ سن 1947 میں جب پاکستان ہمارے وجود میں آیا، اس تاریخ سے بھارت نے پاکستان کو دل سے تسلیم ہی نہیں کیا. 1965 کی جنیوا کنونشن کی جو قراردادیں ہیں وہ مجبوراً اس نے اس کے بعد پاکستان کو تسلیم کیا. جو ریاست ہمارے وجود میں آئی جس کا مقصد تھا کہ یہاں مدینہ جیسی ریاست ہم قائم کریں گے، بڑی بدقسمتی سے یہ 2 لخت ہو گیا. مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا اور مغربی پاکستان. اس میں بھی بھارت کی مکمل سازش انوالو تھی. بھارت نے نہ صرف سازش کی بلکہ اپنی فوجیں بھیجی پاکستان کے اندر، پورا طریقے سے مشرقی پاکستان میں انوالو ہوا اور اس نے اس ملک کو 2 ٹکڑے کر دیے. اب باقی کچھ پاکستان میں بھی وہ سن 47 سے مسلسل جو ہے وہ یہاں پہ دخل اندازی کر رہا ہے. بلوچستان میں دخل اندازی کر رہا ہے، دہشت گردی کرا رہا ہے، کراچی میں کرا رہا ہے، سندھ میں کرا رہا ہے، KPK میں کرا رہا ہے. افغانستان کے اندر بیٹھ کے اس کے 29 سفارت خانے، ایران میں اس کے چابہار میں اس کا سفارت خانے ہے. کیا مقصد ہے؟ وہاں سے وہ بندوں کو ٹرین کر کے پیسہ دے کر پاکستان کے اندر دہشت گردی کرا رہا ہے. LOC کے اندر جو 58 میں UNO نے ایک لائن آف کنٹرول، یہ سارا پاکستانی علاقہ تھا جس میں لائن آف کنٹرول جو کہلاتا ہے LOC، یہ 58 میں جب UNO کے فوجیں وہاں پہنچی، اسی کو کہا کہ جی پاکستان کی افواج آگے بڑھی ہوئی تھی، UNO کے کہنے سے پاکستان نے اپنی افواج کو پیچھے کیا، تو وہی چلو لائن آف کنٹرول مان لی گئی. اس کے بعد بھارت باز نہیں آیا. مقبوضہ کشمیر جو کہ پاکستان کا ایک حصہ تھا، پاکستان کے ساتھ عراق ہونے جا رہا تھا، میجورٹی مسلمانوں کی تھی، وہاں پر بھی انہوں نے ابھی حال ہی میں پچھلے سال بغیر کچھ کیے 370 اور 35A کی جو کنڈیشنز تھی اس کے تحت انہوں نے پاکستان سے عراق ہونے کے بجائے یا ریفرنڈم کرانے کے بجائے جو UNO کی سینکڑوں قراردادیں ہوئی تھیں اس کے اندر انہوں نے بھارت کا اس کو حصہ بنا لیا. اس کے بعد وہ مسلسل اس کی طاق جو ہے وہ لداخ سے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی طرف ہے. یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بھارت یہ کام کر رہا ہے. اور پورے بھارت میں جتنا ان کا میڈیا ہے ان پہ اس نے اپنے ملک میں پاکستان کے خلاف ایک جنگی جنون طاری کر دیا ہے. وہاں تو الیکشن اور انتخابات بھی پاکستان کی دشمنی پر ہوتا ہے. BJP جو ہندو جماعت ہے، جس کا ہندو مذہب کی اور نفرت کی بنیاد پر اس کی وجود میں آنا اور وہاں کے ہندوستان کے مسلمانوں پر بھی ظلم کرنا اور پاکستان کے اندر بھی ان کا ایک مقصد ہے. تو آئے دن جو یہ بھارت
LOC کے خلاف ورزیاں کر رہا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ رکنے والا ہے, اور یہ کوئی معصومانہ حرکت نہیں ہے. پاکستان کی خلاؤں کی خلاف ورزی کرنا, پاکستان کے سمندروں کی خلاف ورزی کرنا, پاکستان کے اندر دہشت گردی کرانا, پاکستان کے فوجی جوان جو وہاں کھڑے ہیں ہم پرامن ہیں, ہم ابھی تک پرامن کی طرف بڑھ رہے ہیں. سر وقفے سے واپس آتے تو اس بارے میں کوشش کریں گے کہ ہم کس طرح ان ساری بھارتی یہ جو بےہودہ کاروائیاں ہیں ان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں, اور مطلب جب ہمارے جوان جو ہیں جوابی کارروائی کرتے ہیں تو اس وقت کیا صورتحال ہوتی ہے, ذرا اس حوالے سے بھی بات کریں گے. تو اس ایک وقفے کا وقت ہے, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. ایک بریک کے بعد آپ کو پھر سے نیوز کیفے میں خوش آمدید کرتے ہیں. میں ہوں زہرا رضا اور میرے ساتھ موجود ہیں فہیم عباس, اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں امان اللہ خان پراچا صاحب جو کہ چیئرمین ہیں پاکستان مسلم الائنس کے اور سینئر تجزیہ کار بھی ہیں. سر, بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ بھارت کس طرح سے ہمیشہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے. پاک فوج کہ جو نوجوان ہیں وہ ان کو تو نشانہ بناتا ہے, لیکن اس کے علاوہ جو شہری لوگ ہیں, جو شہری آبادی ہے, وہ اس کو بھی نشانہ بناتا ہے. سر, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس کے خلاف ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, بڑی اچھی بات کی ہے. بھارت جو اب بات کر رہے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت ایک بغیرت ملک ہے. قیادت اس کی انتہائی بغیرت اور بے شرم قیادت ہے. پورے 72 سالوں میں آپ نے اور ہم نے اچھی طرح دیکھا, اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہا کہ دل سے اس نے پاکستان کو کبھی تسلیم ہی نہیں کیا. UN کی قراردادوں کے اوپر قراردادیں ہوئیں, لیکن اس نے LOC کا کبھی جو ہے پاسداری نہیں کی. ہمیشہ اس نے خلاف ورزی کی. بھارت کے اندر خود بہت بڑا انسانی حقوق کا جو علمبردار بنتا ہے, اور سب سے زیادہ تذلیل انسانی حقوق کی بھارت کے اندر ہوتی ہے. تو اس سینیریو میں اگر آپ دیکھیں تو بھارت ایک کے اوپر ایک جنگی جنون تاری ہے. آپ وہاں اندر دیکھیں کہ جو وہاں کے اندر معاملات ہیں وہ وہاں پر مسلمانوں کے خلاف ایک لاوا پکڑا ہے. مسلمان وہاں دب گئے ہیں بھارت کے اندر. باقی قومیں اور باقی مذاہب کے لوگ مشکل ہو گیا. وہاں مطالبہ بھی ہو رہا ہے. میں بھی اس پلیٹ فارم سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت کے اندر بھارتی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایک نیا پاکستان بنانے کا اعلان کریں. بے شک ہم سے نہ ملے, لیکن نیا پاکستان. آزادی کی جنگ جو ہے وہ کشمیری جو ہے وہ تو لڑ ہی رہے ہیں. سر, آپ نے یہ کہا کہ دل سے تسلیم نہیں کیا اور پاکستان انہیں آج بھی چپتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمیں اپنے جو افواج پاکستان ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جن کی وجہ سے آج ہم بڑے سکون کی نیند اپنے گھروں میں سوتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ یہ فوج ہے جس کی بدولت ہم 22 کروڑ لوگ سکون کی زندگی سوتے ہیں. ان نوجوانوں کی جو شہادت کی قربانیاں دے رہے ہیں, ہماری نیندوں کی خاطر, ہماری ملک کی ترقی کی خاطر یہ کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر, لائن آف کنٹرول پر کھڑے ہیں, اپنے ملک کا دفاع کر رہے ہیں. یہ کوئی شک نہیں ہے, ہمارے اور کفار کے درمیان صرف ایک ہی فرق ہے, وہ جذبہ شہادت ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کافر فوجی جب مرے گا اس کی بدقسمتی دیکھو, کو یہاں بھی جلایا جائے گا اور وہاں بھی جلے گا. ہمارا اگر سپاہی جو ہے, ہمارا فوجی اگر بچے گا تو وہ غازی ہے, شہید ہوگا تو امر ہوگا اور ہمیشہ جنت کے اندر رہے گا. اللہ کا حکم ہے کہ ایسی لوگ جو شہید ہوتے ہیں ان کو مرا ہوا نہ کہا جائے, اللہ پاک ان کو رزق بھی پہنچاتے ہیں. یہ بنیادی فرق ہے. جذبہ ماں کے جذبے کہاں سے لائیں گے؟ کسی ماں کا ایک بچہ اگر وہ فوج میں ہے یا وہ جنگ میں شہید ہو گیا نا, تو اس سے پوچھا جائے آپ کی خواہش کیا کہتی ہے, میرے باقی بچے بھی اس ملک پہ قربان ہو جائیں. یہ فرق ہے. یہ جذبہ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ یہ دیکھیں, یہ جذبہ جو ہے یہی فرق ہے. اسی لیے میں ابھی جو وقفے جانے سے پہلے ہماری گفتگو تھی وہ یہی تھی کہ یہ اسی فرق کے تحت اب جو کشمیر کے مسلمان ہیں جی, وہ پہلی دفعہ پاکستان کی لیڈرشپ سے کہہ رہے ہیں کہ آئیے ہماری مدد کیجئے. وہاں ہماری ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کر دیا ہے, ہمارے نوجوانوں کو وہاں شہید کر دیا ہے. مسلمان لیڈرشپ جو کشمیری لیڈرشپ ہے وہ پاکستان کی لیڈرشپ سے کہہ رہی ہے کہ آئیں, خالی احتجاج نہ کریں. ہم خالی احتجاج کرتے رہیں, احتجاج کرتے کرتے ہماری خارجہ پالیسی اتنی کمزور ہے کہ کوئی بھی ملک
کشمیر کا مسئلے میں ہمارے ساتھ آج کھڑا ہوا نہیں ہے. لیکن سر پاکستان تو مسلسل جو خارجہ پالیسی جیسے ہماری آپ کہہ رہے ہیں کمزور ہے، لیکن پاکستان تو مسلسل آواز اٹھا رہا ہے کشمیر کے خلاف، اور اب موجودہ حکومت ہے وہ بھی انٹرنیشنل فورم پہ کافی اس نے بات چیت کی ہے اور لوگوں کو یہ ایشو جو ہے ہائی لائٹ کرایا عمران خان صاحب نے. بہت خوشی کی بات ہے اور بڑے تنزیہ بات میں کرنے جا رہا ہوں کہ ہمیں بڑی خوشی ہے جس طرح کا احتجاج ہوا. پہلے کہا گیا روز احتجاج ہوگا، پھر کہا جمعہ احتجاج ہوگا، اب کوئی احتجاج ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کون سا احتجاج، کیسا احتجاج؟ کوئی کسی ایک ملک نے آپ کے حق میں بیان دیا سوائے ملیشیا کے؟ کوئی دوست ملک آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے؟ کیا کیا آپ نے؟ کیا ان احتجاجوں سے آپ کے کشمیری لوگوں کو کوئی ریلیف مل گیا؟ کیا 370 سر تو باقی بھی تو مسلم اور ممالک 35 ہے کہ ہیں تو ہندوستان میں سارے واپس ایسی دے تو کوئی دیا؟ دوائی نہیں ہے کہ آدھے گھنٹے میں انہیں ریلیف مل جائے سب کو. سر دنیا بھر میں یہ چیز باور کروانا کہ بھارت جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ اس طرح زیادتی کر رہا ہے، یہ آج تک تو کوئی گورنمنٹ نہ کر سکی. ساری گورنمنٹ نے کیا ہے، مگر سر لیکن آج تک یہ بھی نہیں ہوا کہ 370 اور 35 پہ جو ہے وہ ہندوستان نے اس کو ختم کر دیا. آج تک یہ بھی نہیں ہوا تھا. آج تک کم از کم یہ تھا کہ وہ ایک مقبوضہ علاقہ تھا. اس سے نقصان پہنچ رہا ہے اس کو، وہ مطلب پہنچ چکا نہیں. خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، اتنی مایوسی بھی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم کشمیریوں کی آزادی میں ایک میجر کردار ادا کریں گے اور انشاءاللہ کشمیری جو ہیں بہت جلد آزاد فضاؤں میں سانس لیں گے. ہمیں یقین ہے. میں آپ کی بات کے ساتھ آپ کی تائید کرتا ہوں، لیکن یقین کریے فہیم بھائی ایسا ہونے والا نہیں ہے. جب ایک بھائی آپ کی مدد مانگ رہا ہے، ایک بہن آپ کی مدد مانگ رہی ہے، اور آپ جو یہاں پہ سر تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو میں بتاؤں یہاں پاکستان کے عوام میں اتنا جذبہ ہے، وہ برنے مارنے کے لیے اپنے بہن بھائیوں کو مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. اسلام کے اندر یہی ہے. مگر آپ سیاستدان بھی مجھے ایمانداری سے بتائیے، ایمانداری سے ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت ایسی صورتحال میں ہیں کہ ہم جنگ لڑ سکتے ہیں جہاں ہمارے پاس بے روزگاری کے، بھوک کے، لوگوں کو ان کے پیٹ میں روٹی ڈالنے کے مسئلے ہمارے بنے ہوئے ہیں ملکی سطح پہ کرونا وائرس کی وجہ سے اور باقی سارے معاملات کی وجہ سے؟ آپ یہاں پہ اس وقت مشورہ دے رہے ہیں کہ جنگ چھیڑ دی جائے، ہے نا؟ دیکھیے بات سنیے، میں یہ مشورہ نہیں دے رہا. میں جو مشورہ دینے جا رہا ہوں یہ ہے، آپ بھول گئے ہیں 313 جب آپ کے پاس تھے، ہمارے مسلمانوں کو پیروں میں چپلیں نہیں تھی، وہ 313 نہیں جو ہے تھے. وہ صحابی تھے، اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، 5 وقت کے. مسلمانوں کا ہمارا اپنا بھی معیار دیکھ لیں آج کا. مگر الحمدللہ اپنی سکلز کے حساب سے آج بھی ہم ان سے ڈبل ہی ہیں انڈیا سے. دیکھیں بات یہ کہ اسکل ہو یا ہمارا جذبہ ہو، ہم نے پہلے عرض کر دیا کہ جو ہمارا ڈیفرنس ہے وہ کفار اور مسلمان کے درمیان وہ ایک ہی ہے، وہ ہے جذبہ شہادت. اور ہم نے مسلمانوں کی تاریخ دیکھ لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک جو بھی ہے مسلمانوں پہ جارحیں جو اقوام رہی ہیں، افغانستان پہ بھی جن ممالکت نے جارحیت کی وہ پٹے ہی نا. جہاں جہاں مسلمان ممالک تھے، جہاں جارحیت کی، جہاں مسلمانوں نے دفاع کیا تو اس کے بعد وہ پٹے ہی نا. مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی نا یورپ کے اوپر اور ایشیا پہ اور مڈل ایسٹ پہ کی نا. کیوں نہیں کی؟ کیا یہ ویل اکوپڈ تھے؟ نہیں. یہ ان کے پاس ایک ہی چیز جذبہ شہادت تھی. آج ہماری وہ کشمیر کے اندر جو مائیں بہنیں بیٹیاں اور کشمیری لیڈرشپ ہم سے مدد مانگ رہی ہے، ہمیں ان کی مدد کرنا ہے. ٹھیک ہے سر، یہیں سے کنٹینیو کریں گے سر. ایک آخری جملہ، آج جتنی اچھی فضا کشمیر میں کشمیر لینے کے لیے پاکستان کے لیے اس سے پہلے نہ بنی تھی اور نہ بنے گی. اب ہے ٹائم جب ہم ان کی مدد کریں. اگر ٹائم گزر گیا اور آپ نے ان کی مدد نہیں کی تو کشمیری بھی آپ کے خلاف سوچنا شروع کریں گے اور آزاد کشمیر والے بھی آپ کے خلاف. ٹھیک ہے سر، یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ایک وقت ہوا ایک بریک کا، کہیں مت جائے گا. دیکھتے رہے نیوز کیفے. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور آج ہم نیوز اور میرے ساتھ موجود ہیں زہرا رضا، اور آج ہم نیوز کیفے میں بات کر رہے ہیں بھارتی جنگی جنون کے حوالے سے اور جس طرح وہ لائن آف کنٹرول پہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان مسلم الائنس سے جناب امان اللہ خان پراچا صاحب. سر وقفے سے پہلے ہم نے بات کی کہ جس طرح بھارت جو ہے وہ زیادتی کرتا ہے لائن آف کنٹرول پہ، عام شہری جو ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں. ابھی حال ہی میں ایک اسی طرح لائن آف کنٹرول پہ جب انہوں نے
بلا اشتعال فائرنگ کی بھارتی فوجیوں نے تو پاکستان نے منہ توڑ اس کا جواب دیا اور ان کو بھاری ان کو نقصان بھی اٹھانا پڑا. اچھا اس فرق صرف یہ ہے کہ جب وہ لوگ فائرنگ کرتے ہیں تو وہ عام شہریوں پہ بھی بلا اشتعال فائرنگ کرتے ہیں, اور پاکستانی جب کرتے ہیں تو پاکستانی فوج کی جانب سے جب فائرنگ ہوتی ہے تو وہ صرف ان کے فوجیوں پہ, ان کے مورچوں پہ, انہی جگہوں پہ ہوتی ہے. بھارت کے جو اندرونی معاملات ہیں اسے اس وقت آپ کو نہیں لگتا کہ اس پہ توجہ دینی چاہیے؟ پورے کسان باہر نکل کے بھارت کے اوپر جو ہے وہ بھارت کو بند کرنے کے ارادے سے باہر نکلے ہوئے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بارڈر پہ خلاف ورزیاں کر رہے ہیں اپنے ملک میں جو ان کی صورتحال چل رہی ہے, آپ کی کیا رائے اس بارے میں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. جب بھی ناانصافی ہوگی, جب انسانوں کو انصاف نہیں ملے گا, جب مزدور اپنا بیلچہ لے کر کسی ملک کی حکومت کے خلاف باہر آ جائے گا تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہاں پر کتنی بے روزگاری ہے اور کتنا ناانصافی ہے. یہ بیرومیٹر ہے کہ ایک مزدور روڈ پر اپنا بیلچہ, اپنا سامان لے کر باہر آ گیا. پورے ہندوستان میں یہ مہم چل رہی ہے اور ہمیں جو یہاں کا بھی خطرہ ہے کہ یہاں صورتحال بھی اسی طرح کی صورتحال ڈیولپڈ ہوئی ہے. مہنگائی, بے روزگاری, ناانصافی نہ ملے جب جہاں پر تو ایسی صورتحال پیدا ہوتی. بات ہو رہی تھی ہمارے کہ ہندوستان کو تو چاہیے کہ اپنے اندرونی معاملات کو دیکھے, لیکن وہ اس نے کبھی بھی, آپ دیکھیں پاکستان کے خلاف میں کہہ رہا ہوں, ہر چیز, ہر حربہ استعمال کرتا ہے. بنگلہ دیش کا پاکستان بنانا بھی اس کی فوجوں کی اور ہندوستان کی ذہنی فطور جو تھا پاکستان کے خلاف وہ اس نے کیا. اور کشمیر جو کہ ہمیشہ ہم کہتے آئے ہیں کہ وہ ہمارا حصہ ہے, ہمارا اٹوٹ رنگ ہے, ہمارا وہ ایک قسم ہماری ساتھ اس نے ہمارا حق لیا ہوا ہے. جب کوئی ملک جارے ہو اور اس کے بعد آپ کی زمین پہ قبضہ کر لے تو آپ کے پاس بات چیت کے سارے راستے بھی بند ہو جائیں, اور آپ کو وہاں کی جو لوکل آبادی ہے پوری کی پوری 100% وہ آپ کے ساتھ ہو اور آپ سے مدد مانگ رہی ہو. اور آپ سے ایک بات یاد رکھیں کہ جب لوکل آبادی اس ملک کے خلاف ہو جائے تو کوئی فوج اس کی مدد نہیں کر, کوئی فوج اس میں کامیاب نہیں ہو سکتی. ہندوستان کی فوجوں کے خلاف کشمیری عوام ہے, کشمیر کے سارے لوگ اس کے ہندوستان کے خلاف ہیں. ہم سے وہ مدد مانگ رہے ہیں. ہم گزشتہ 1.25 سال 1.5 سال سے ان کی کوئی مدد کرنے کو پہنچے نہیں ہیں. ہمیں پہنچنا چاہیے. ہمیں قطع نظر اس بات کے کہ اگر ہم نہیں پہنچے تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہا کہ وہاں کے لوگ پھر کبھی ہمارا ساتھ نہیں دیں گے, کیونکہ اس ٹائم پر ہم نہیں پہنچے جب کہ اوپر ان کا تمام بھارت جو ہے اس نے پورے کشمیر میں کرفیو لگا رکھا ہے اور اس کو اپنی مرضی کی قراردادوں کے ذریعے اس کو ہڑپ کر لیا ہے. تو اسی طریقے سے آزاد کشمیر کے لوگ بھی پھر ہمارے خلاف سوچیں گے. اسے ہمیں کچھ نہ کچھ دیکھیں. یہاں پہ بہت سارے کشمیر کے اندر کے جو لوگ ہیں آزاد کشمیر والے, انہی کو چھوڑ دیا جائے. وہ اپنی بھائیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں. انٹرنیشنل لا میں اس کو جہریت, اس کو یا دہشت گردی نہیں کہتے, اسے جنگ آزادی کہتے ہیں. کئی ملکوں نے جنگ آزادیاں لڑی ہیں. تو یہ بھی آزاد کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں مقبوضہ کشمیر جانے دیا جائے, فوج نہ جائے, کم از کم آزاد کشمیر کے لوگوں کو کھلی چھوٹ دی جائے تاکہ وہ اپنے بھائیوں کی جا کے مدد کریں, وہاں ان کو غذا پہنچائیں. جذباتی طور پہ تو یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں مگر اس کو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ بات سنیں, میں آپ کو تو کہہ رہا ہوں آزاد کشمیر کی پورے آزاد کشمیری اس وقت تڑپ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر. پورے پاکستانی تڑپ رہے ہیں. پاکستانی ایک طرف رکھیے نا. مطلب آپ پاکستان کو تو وہاں پہ وہ بھارتی فوجی جب کسی بچی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں یا کسی نوجوان کو جب مار پیٹ کر کے تشدد کر کے مار دیتے ہیں تو کیا ہمارا دل نہیں کرتا ہے؟ ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم جائیں. اور دیکھیں بات سنیں نا, اس کو کسی ہندوستانی نے, کسی عام شہری نے نہیں مارا. ہندوستان کی مسلح افواج وہاں مار رہی ہیں. ٹھیک ہے, ہندوستان کی مسلح افواج یہ LOC پہ جو اٹیک کر رہی ہیں کئی دہائیوں سے مار رہی ہیں. کئی دہائیوں سے مار رہی ہیں. اور اس وقت تو میں اس وقت جو کہہ رہا ہوں جو ماحول بنا ہوا ہے وہ انتہائی سازگار ہے. کشمیری عوام 100% بھارتیوں کو جارحہ کہہ رہے ہیں اور انہیں وہ ظالم کہتے ہیں. ان کے خلاف وہ جدوجہد کر رہے ہیں. ان کے پاس کوئی سامان نہیں ہے. آزاد کشمیر کے لوگ اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کے جانا چاہتے ہیں. ان کو جانے دیا جائے. سر تو میں آپ سے سوال یہ کر رہی ہوں سر, یہ روکنے سے, ایک سیکنڈ میں, ان کو روکنے سے ہمارا مسئلہ اور خراب ہوگا.
ایک تو کشمیری ہمارے خلاف ہو جائیں گے, دوسرا ہمارا دفاع سر تو اگر یہی پرابلم اگر آپ کا تو کچھ مختلف. دیکھیے بات سنیں سر, ایک سیکنڈ سر, میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے اپنی فوج یا ہم وہاں سے جائیں, ظاہر وہ ایک الگ ملک ہے, ہم اس طرح ڈائریکٹلی وہاں پر نہیں جا سکتے, تو ہم سفارتی سطح پہ ہمارے پاس جگہیں تو موجود ہیں نا جہاں پر ہم بات کر سکیں. آپ کی سفارت یا پھر آل مسلم الائنس جو بات سنیں, ہمارے پاس سفارتی تعلقات تو آپ نے دیکھ رہی ہے نا, ہماری وزارت خارجہ کتنی کامیاب ہے, کتنے لوگ کتنے ممالک آپ نے آپ کے اس کے حق میں بیان دیا. کوئی ایک ملک آیا آپ کے اس کشمیر کا معاملے میں؟ کوئی بھی نہیں آیا. دیکھیں اب آپ کے پاس اگر آپ یہی کہتے رہے, وہ دوسرا ملک نہیں ہے, کشمیر ہمارا ملک ہے, کشمیر ہمارا حصہ ہے, وہ ہماری سرزمین ہے. وہاں اگر کل لاہور پہ ہندوستان اٹیک کر دے تو کراچی والے یا پشاور والے کہیں گے نہیں ہمیں رکنا چاہیے کہ سارے نکل کے آئیں گے. انہیں پتہ ہے سر کیوں اٹیک کرتے ہیں, ایک بات سنیے, اس نے کیا ہے, ہندوستان نے آپ سے لیکن سر کشمیر ابھی تو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے نا سر, بات کر رہے ہیں, پاکستان کا حصہ تو نہیں. دیکھیے ان کی چھترول کر کے سر ان کو سر چائے پلا کے بھیجا ہے, انہیں تو پسند بھی بہت ہے کہ چائے بہت فنٹیسٹک ہے ہماری, اتنا ہی شوق ہے تو آ جائیں سر پی لیں دوبارہ آ کے چائے. لیکن سر کشمیر ابھی ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے نا, ابھی وہ پاکستان کا حصہ تو نہیں ہے نا, تو ہم ابھی تو ہندوستان نے تو دیکھیں جب ڈسپیوٹڈ پراپرٹی لینڈ تو وہ قابض ہو گئے نا, قبضہ کر لیا انہوں نے. اس ڈسپیوٹڈ ایریا کو اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے تھا. جب انہوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا تو آپ کا بھی معاہدہ ٹوٹ گیا. آپ جس وقت آپ نے ایل او سی پر اقوام متحدہ کی افواج لگائی تھیں اب وہاں نہیں ہیں, اس وقت آپ نے اسی کو لائن آف کنٹرول مان لیا, جنگ جاری تھی نا. جب معاہدہ توڑ دیا تو آپ کیوں معاہدے کی پاسداری کر رہے ہیں؟ ون سائیڈڈ معاہدے کی پاسداری نہیں ہوتی. جنگ میں دونوں طرف سے دو ہاتھ سے تالی بچتی ہے ہر طرف سے. اگر اس نے ہماری جگہ پہ قبضہ کر لیا ہے اور پھر روکا اس لیے گیا تھا کہ یو این او کے تحت جو اقوام متحدہ کے تحت معاہدے تھے اس پہ عمل درآمد ہونا تھا, انہوں نے نہیں کیا. لائن آف کنٹرول ختم ہو گئی. اب لائن آف کنٹرول ختم ہو چکی ہے, اب پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ آگے بڑھے. ایسا تھوڑی ہے. اچھا ٹھیک ہے سر, ایک چیز میں بتائیں, آپ کی مجھے نہیں لگتا کہ آپ ایسے جوان آدمی, ذرا مجھے بتائیں کہ آپ نے 1971 کی جنگ دیکھی؟ جی وہ دیکھی. آپ نے دیکھی؟ بالکل دیکھی, اچھی طرح ہوش میں یاد ہے؟ ہوش میں تھے. تو میں انٹر میں تھا, انٹر کا بندہ اچھا پورے ہوش میں ہوتا ہے. تو ایک جنگ والا جو ماحول ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے لاگو ہونا چاہیے اس میں؟ بات سنیں, میں اس لیے نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ہمیشہ ہم کبھی بھی ہندوستان پہ جارحے نہیں تھے. ہمارے پہ الزام ہمیشہ جارحیت کا لگایا گیا, لیکن کبھی بھی پاکستان میں جارحیت نہیں کی. اچھی وہ مطلب سب کچھ اچھا تھا, ویسا ہونا چاہیے دوبارہ. ہم نے تو 65 میں جو صحیح جنگ لڑی گئی. اچھا چلیں 65 والی جنگ بتا دیں کہ اب جنگ لگنی چاہیے. 65 کی جنگ میں ہم نے دیکھا کہ بھارت اندر آیا, لاہور تک آیا. جی ہم نے جذبے کے تحت وہ جنگ جیتی نا, فوج کا جذبہ, پاکستانیوں کا جذبہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ, ہم وہ جنگ جیت گئے. ٹھیک ہے, ہم نے جنگ دی تھی. اسی طرح 71 میں بھی بھارت نے ہمارے ساتھ جو دشمنی کی اور پورا نیول فلیٹ, دیکھیں ایک فرق کتنا تھا. آپ دیکھیں کہ ہماری زبان میں اور مشرقی پاکستان کی زبان میں فرق ہے, قد کاٹ میں فرق ہے, کھانے پینے میں فرق ہے. 1200-1500 کلومیٹر دور ہونے کے باوجود بھی ہم لوگوں نے ایک جذبے کے تحت, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تحت, ہم نے یہ مدینے جیسی ریاست بنانے کے لیے یہ ملک ہندوستان سے علیحدہ کیا تھا. جب ہم نے ناانصافیاں دیں تو وہ بھارت نے مل کر وہاں جارحیت کی. ابھی بھی سر یہی نعرہ لگا ہے مدینہ جیسی ریاست کا, اور امن سے پاکستان کا جو پاکستان کی جو پہلی کوشش ہے وہ یہ ہے کہ امن قائم کیا جائے پاکستان کے اندر بھی اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی امن کے ساتھ. آپ نے دیکھا کہ یہ جب وہ ابھی نندن کو واپس بھیجا گیا تو وہ بھی ایک امن کے لیے کوشش تھی ہماری. اس کے علاوہ بھی وہ جنگ بندی کا جو معاہدہ ہے اگر وہ توڑ رہے ہیں, ہم نہیں اگر توڑ رہے ہیں, ہم خلاف ورزی نہیں کر رہے اس کی, آج بھی اگر اس پہ قائم ہے تو ہم امن چاہتے ہیں. یہ دنیا بھر کو یہ بات باور کروانے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, نہ کہ یہ بتانے کے لیے کہ تم نے انڈیا غلط کر رہا ہے تو ایسی کی تیسی ہم بھی ویسا کریں گے. ہم ویسے نہیں ہیں. ہمیں فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہماری تعلیمات کچھ اور ہیں. ہمارے یہاں پہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں, جتنی الگ قومیں ہیں, وہ بڑے سکون سے امن کے ساتھ اور ایک بڑی خوبصورتی کے ساتھ پاکستان میں رہ رہی ہیں.
آپ نے جو بھی اتنا بڑی بات کری آپ نے کون سی؟ کیا یہی کہ ہم جو عمل پسند قوم ہے، اس پہ تو انکاری نہیں ہے، لیکن یہ کس نے کہہ دیا؟ اسلام میں یہ تو نہیں کہیں لکھا ہوا کہ آپ جو ہے آپ پر کوئی جارح ہو، آپ پہ کوئی حملہ آور ہو، اور اس کی آپ جو ہے ہماری تاریخ گواہ ہے. ہم نے مسلمانوں نے ہمیشہ کفار کے خلاف جنگی کی ہے نا. بالکل جنگ کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہم انہی باتوں ہماری انہی باتوں نے جو آپ نے کہی ہیں، اگر ہم اسی طرح کرتے رہے اور بھارت جو ہے ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے؟ نہیں سر، ایسا بالکل بھی نہیں ہے سر. جب بھارت ایل او سی پر فائرنگ کرتا ہے تو ہم بھی جوابی کارروائی کرتے ہیں سر. ہم بھی جوابی کارروائی کرتے ہیں، ہم خاموش نہیں رہتے. دیکھیں میری ایک بات مکمل ہے، پھر آپ بات کیجئے گا. دیکھیں بھارت نے ہمارا پانی بند کر دیا، بھارت نے ہمارے ملک کے ٹکڑے کیے، بھارت ہمارے پورے ملک میں دہشت گردی کر رہا ہے، بھارت آئے دن ہماری سرحدوں پر اٹیک کر رہا ہے، ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں. افواج پاکستان کے جتنے بھی سربراہ ہیں، ہمیں ان پہ پورا یقین ہے کہ جب صحیح وقت آئے گا، جنگ کی ضرورت محسوس ہوگی تو ہم ایک وقت کی روٹی چھوڑ دیں گے، ہم اس وقت جنگ لڑ لیں گے سارے. مگر اس وقت آپ کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ بالکل موزوں وقت ہے جنگ کے لیے، انڈیا سے کشمیر لینے کے لیے، تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کے لیے ہماری افواج پاکستان موجود ہیں، وہ فیصلہ کریں گی کہ صحیح وقت کون سا ہے. دیکھیں افواج پاکستان کے ساتھ پوری قوم ساتھ کھڑی ہے. بالکل ساتھ، پوری قوم تو ساتھ خیر نہیں کھڑی، کچھ تو سیاسی طور پہ نیریٹو میں نظر آ رہے ہیں جو ساتھ نہیں ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ اس وقت ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں میں نیوز کیفے میں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیوز کیفے میں جمعرات اور جمعے کے روز پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے ایک نامور سوشل ورکر اور اسلامک سکولر بھی ہیں. آپ سے استخارہ کے حوالے سے، روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے ایک خصوصی نشست ہوتی ہے جمعرات اور جمعہ کے روز. تو آج ہمارے ساتھ آپ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ. پچھلے ہفتے ہماری ملاقات نہیں ہوئی اور نیوز کیفے کے توسط سے بہت سارے جو دیکھنے والے ہیں ان سے بھی ملاقات نہیں ہوئی، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ جو ہے نا وہ بیچ میں ایسی کوئی چھٹیاں نہ آئیں کہ آپ انتظار کرتے رہ جائیں. جمادی الاول کا مہینہ جو ہے یہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو میں، اور اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آج کچھ بتایا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ مہینہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے. اچھا. اور آپ کی رحلت جو ہے اسی مہینے میں ہوئی ہے، اور جب آپ کا وصال ہوا تھا تو آپ نے پہلے سے یہ وصیت کی تھی کہ میری میت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے کے باہر جو ہے جا کر رکھ دینا، اور وہاں سے اگر اجازت مل جائے تو مجھے وہاں تدفین کر دینا. سبحان اللہ. تو اسی عقیدے کے تحت جو ہے وہ وہاں کے صحابہ کرام نے جو یہی کیا، سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارکہ کو سرکار کے روضے کے پاس رکھا، اور پھر غیب سے آواز آئی کہ یار کو یار سے ملا دو. تو آپ یار مزار بھی ہیں اور یار غار بھی ہیں. تو آج ان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمیں انہیں ایصال ثواب کرنا چاہیے، کیونکہ تمام نبیوں کے بعد اگر انسانوں میں سب سے بڑا رتبہ جس کو ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ پہلے خلیفہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا نوازا. حضور نے فرمایا میں نے سب کا احسان اتار دیا، میں نے سب کے احسان اتار دیے، لیکن ابو بکر کا احسان میں نہیں اتار سکا. بزرگ صحابی بھی اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں ابو بکر کا احسان نہیں اتار سکا. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سرکار سے عرض کرتی ہے رسول اللہ یہ جو ستارے ہیں یہ اتنی نیکی کس کی ہوں گی؟ تو کہا یہ نیکی اتنی نیکی تو عمر کی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر میرے والد کا تیرے والد کی نیکی کا عالم یہ ہے کہ یہ عمر کی ساری نیکیاں تیرے والد کی غار کی ایک نیکی کے برابر. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو اچھا ایک بات ہمارے ناظرین بھی چاہتے تھے کہ ہم ہر نئے اسلامی مہینے کے وظائف دے دیں. جی ہاں جی.
माजी में हम यही करते रहे, 3 बातें हम अच्छा, मैं कता कलामी के लिए माजरत, इंतहाई माजरत, अभी हमारे पास कुछ सेकंड्स हैं तो मैं एक वक्फे की तरफ हमने बढ़ना है। तो हम जैसे ही वापस आते हैं तो जमातियुल अव्वल के हवाले से जो वजीफा जो है इस महीने का वो हम बताएंगे, और दौरान वक्फा हम आप दोस्तों के सवालात अभी हम शामिल करेंगे। वो जो इस्तिखारा से मुतल्लिक रूहानी शरई रहनुमाई से मुतल्लिक आपके सवालात हो सकते हैं, तो वो दौरान वक्फा आप बिला झिझक हमें कॉल करिए, हम आपके सवालात लिख रहे हैं। वक्फे से वापस आएंगे तो उन सवालात पर भी बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से खुशामदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जो कि मुल्क के नामवर सोशल वर्कर और इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं आपको बताता, इससे पहले कि हम हज़रत से जो है वो बातचीत का सिलसिला दोबारा से शुरू करें, आपको बताता चलूँ कि ये जो नंबर आपको टेलीफोन नंबर जो नज़र आ रहा है नीली पट्टी में, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा जो पुराना नंबर था वो आज उस पर बात नहीं हो पाएगी हमारी। इस नंबर पे आपने कॉल करना है 021-3512-3276, ये है हमारा नंबर, इस पे आप रब्ता कर सकते हैं। ओके, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे जमादियुल अव्वल के हवाले से। ये कमरी महीना है और आज इसका पहला दिन भी है। तो आपने कहा था कि हम हर महीने वज़ाइफ जो है वो एक सिलसिला था जो हर महीने, हर कमरी महीने के आगाज़ में हम वज़ाइफ दिया करते थे। तो हम चाहते हैं कि यहाँ हमारे यहाँ भी ये सिलसिला शुरू हो जाए। तो इस महीने के हवाले से जो वजीफ़ा है वो कौन सा होगा? इस महीने का निसाब 3 बातों पर मबनी है, हमेशा ये 3 बातें रहेंगी, लेकिन वजीफा चेंज होता रहेगा। ठीक है। हर नमाज के बाद 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, ये 100 मरतबा। इस पूरे महीने में 3 नफली रोज़े और रोज़ाना 5 तस्बीहां सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये 3 चीज़ें पूरे महीने करनी है। 3 रोज़े रखने हैं और रोज़ाना 5 तस्बीहां इसकी पढ़नी है। 5 तस्बीहां सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। इंशाल्लाह कल से स्क्रीन भी हम पर लिख के भिजवा देंगे। ठीक है, कल से स्क्रीन पे जो है वो आपको साथ साथ वो दिखा भी दिया जाएगा, और हमारे पेजेस पे और सिलानी के जो पेजेस हैं उस पे बाकी तफसीलात भी आपको मिल जाएंगी। आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, पिक्चर वगैरह जो है तो पढ़ने को और ज़्यादा आसान हो जाएगी। अच्छा जी, दौरान वक्फा हमने कुछ सवालात शामिल किए हैं अपने प्रोग्राम में, और सबसे पहले बख्तावर साहिबा ने हमसे एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि वो मेडिकल का टेस्ट दे चुकी हैं 2 से 3 दफ़ा, मगर उसमें कामयाब नहीं हो रही। तो अभी वो फाइनल टेस्ट दें या शोबा बदलने की तरफ आ जाए? बेटा देखिए, इस्तिखारे का जवाब तो यही है कि आप फाइनल टेस्ट दें। अच्छा। और या अलीमो या फत्ता हो, या अलीमो या फत्ता हो 200 मरतबा हर नमाज के बाद इसका पढ़ें। सवाब की निस्से अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाह से दुआ मांगे। हमारे पास जवाब ये आ रहा है, इशारा ये आ रहा है कि आपको ये देना चाहिए। बिल्कुल सही होगा। अच्छा, अगले सवाल से पहले एक कॉलर हमारे साथ हैं, मैं उनको शामिल करना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं सबा कराची से बात कर रही हूँ। सबा बात कर रही हैं कराची से। जी सबा बहन, क्या कहेंगी? हजरत साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हजरत साहब, मेरा बेटा है उवैस, उसका रिजल्ट आने वाला ना, उसके लिए पढ़ने के लिए कोई वजीफा बता दें। ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है, बताते हैं ठीक आपको। है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। पढ़ने के लिए वजीफा। अच्छा, दूसरा सवाल हमारे पास जो आया था दौरान वक्फा, लुबना साहिबा ने किया था। उन्होंने अपने बेटे का पूछना था, उनके बेटे का नाम है सलमान, और वो ये पूछना चाह रही थी कि कुछ ऐसा बताएं कि वो शादी के लिए राजी नहीं हो रहा। शादी के लिए माँ को ये अक्सर टेंशन रहती है। देखिए, वजह कुछ भी नहीं है, क्यों नहीं हो रहा इसकी कोई वजह नहीं है। सूरह इखलास की ये वाली आयत, अल्लाहु समद अल्लाहु समद अल्लाहु समद अल्लाहु समद अल्लाहु समद, ये 100 मरतबा नमाज के बाद सवाब की जैसे पढ़ें। सवाब का खजाना भी हाथ में आएगा। अव्वल आखिर 3 दिन बाद दूसरी पढ़ें और अल्लाह से दुआ मांगे हाथ उठा कर कि या अल्लाह तू बेनियाज है, मेरा भी गम दूर कर दे, मुझे भी इस गम से बेनियाज कर दे कि मेरा बेटा शादीशुदा हो जाए। तो अल्लाह समद, समद के माने होते बेनियाज। तो आप ये वजीफा इनको दे रहे हम लोग, इससे इंशाल्लाह माँ जान आपको फायदा हो जाएगा।
انشاءاللہ انشاءاللہ. ایک وقفے کا وقت آ گیا جی. وقفے سے واپس آتے ہیں تو کچھ سوالات جو ہم تک پہنچے ان پہ بات کریں گے, اور ابھی دوران وقفہ آپ دوستوں کے جو سوالات آنے والے ہیں ان پہ بھی بات ہوگی. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب. آپ دوستوں کے سوالات ہم تک پہنچ چکے ہیں, کافی سارے سوالات اکٹھے ہو چکے ہیں, تو آئیے ان پہ بات کرتے ہیں. اچھا جی, لبنہ صاحبہ کا سوال جو تھا کہ بیٹے کے حوالے سے کہ ان کا بیٹا راضی نہیں ہو رہا, اس کا جواب انہیں دے دیا تھا. یاسمین صاحبہ نے ہمیں ملتان سے ہمیں سوال پوچھا کہ ان کی بیٹی ہے عالیہ, ٹھیک ہے, کیا ان کی شادی خرم کے ساتھ جو ہونے جا رہی ہے اس کی استخارے میں اجازت آ رہی ہے؟ دیکھیں الحمدللہ استخارے میں اس کی اجازت ہے, لیکن یہ استخارے پہلے ہوتے ہیں, بعد میں نہیں ہوتے. اچھا, اگر اس کی اجازت نہ بھی ہوتی تو میں کچھ نہیں کہتا. ٹھیک ہے, کہ اصول ہی نہیں ہے کہ آدمی بات طے کر لے, منگنی ہو گئی, شادی کی تاریخ طے. اب آپ سوال کرنا یہ بالکل فضول ہے. اب تو اللہ پر بھروسہ کر کے ہی آگے بڑھنا چاہیے. لیکن بہرحال میں نے استخارہ پھر بھی کر لیا, تو جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہتر ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. اب مجھے اس بات کے بعد مجھے بھی لگ رہا ہے کہ شاید ہم سے تو کہیں غلطی نہیں ہوگی ان کا سوال پک کرتے ہوئے, کہ ہو سکتا ہے انہوں نے ابھی شادی طے کرنی ہو اور انہوں نے یہ بھی پوچھا ہو. ممکن, لیکن بہرحال استخارے کی اجازت آ گئی. لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ باتیں طے ہو جاتی ہیں, منگنیاں ہو جاتی ہیں, تاریخ طے ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ شادی صحیح کہ نہیں. تو یہ تو بالکل بیکار سی بات ہے, ایسا کبھی نہ کیا جائے. ٹھیک. صبا صاحبہ نے کراچی سے ہمیں کال کیا. انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا ہے اویس, اس کا رزلٹ آنے والا ہے, تو کچھ پڑھنے کے لیے بتائیے کہ رزلٹ اچھا ہے. یا کریمو یا اللہ, یا کریمو یا اللہ, یا کریمو یا اللہ 200 مرتبہ نماز کے وقت پڑھیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر نتائج عطا فرمائے. رضا حیدر صاحبہ نے ہمیں کراچی سے فون کیا. انہوں نے کہا کہ میں گھر کے سلسلے میں پوچھنا چاہتی ہوں. میں اتنی پڑھائیاں بھی کرتی ہوں, ایک عرصے سے کوشش بھی کر رہے ہیں, ہمارا اپنا گھر کب آئے گا, کب ہم اپنا گھر لے سکیں گے؟ دیکھیے یہ سوال جو ہے نا, اس کا بڑا آسان جواب ہمارے آقا نے عطا فرمایا کہ بندہ اللہ سے اچھا گمان کرے. حدیث پاک میں جیسا گمان کرو گے ویسا پاؤ گے. تو بیٹا آپ یہ اللہ سے گمان کریں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اربوں لوگوں کو مکان دیے ہیں, اربوں کے پاس مکان ہے, تو آپ کے پاس ہو جائے گا انشاءاللہ. یا سمیعو یا مجیبو, یا سمیعو یا مجیبو, یا سمیعو یا مجیبو, یہ وظیفہ کریں ہر نماز کے بعد. اور جو ماہانہ نصاب دیا گیا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ, 3 روزے پورے مہینے میں جب جسے ممکن ہو, پیر کے دن ایک کر کے رکھ لے تو بھی ہو سکتا ہے. اور 5 تسبیحاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کریں, انشاءاللہ تعالیٰ کام ہو جائے گا انشاءاللہ. مہناز صاحبہ نے ہمیں حیدرآباد سے کال کیا. انہوں نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت پریشانی میں ہیں. ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی 27 اکتوبر کو, جس کا انہوں نے نام بھی بتایا ہے, اور انہوں نے کہا کہ وہ جب سے شادی ہوئی ہے اس کا بیچاری کا اسے بہت پریشان کر کے رکھ دیا ہے. مار پیٹ کی شکایات ملتی ہیں سسرال کی جانب سے, گالیوں کی شکایات ملتی ہیں. یہ بہت پریشان ہے ان کی والدہ. تو استخارہ کرنے کے بارے میں انہوں نے کہا, اور کچھ پڑھنے کے بارے میں. دیکھیں عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی پر کوئی شیطانی عمل کر دیا جاتا ہے تو وہ اپنے آپے میں نہیں رہتا. لیکن آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. خالی اس کا ذہن بنانا ہے یا رقیبو یا ودودو. آپ ماں ہیں, فجر کی نماز کے بعد 500 مرتبہ پڑھیں یا رقیبو یا ودودو, یا رقیبو یا ودودو, یا رقیبو یا ودودو. یہ اللہ کے 2 نام پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں. اور جو ماہانہ نصاب دیا گیا جمادی الاول کا وہ پڑھیں, انشاءاللہ بڑا کرم ہوگا. آپ نے کہا میں آ نہیں سکتی, کوئی بات نہیں, آپ نہ آئیں. سیلانی ویلفیئر حیدرآباد میں کئی جگہ پر وہاں پر ہمارا علاج دیا جاتا ہے. مرکزی طور پر لطیف آباد 7 میں اگر آپ کسی کو بھیج دیں, یا سرفراز کالونی بھیج دیں, وہ ہمارا وہاں کا ہیڈ آفس ہے حیدرآباد کا, تو وہاں انشاءاللہ آپ کو تعویذات وغیرہ مل جائیں گی. لیکن یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بچی پر کوئی اثرات نہیں ہے, جو کر رہی ہے اس کو آپ اس کا ذہن سیٹ کریں. اچھا, مسز اقبال نے ہمیں کال کیا کوہاٹ سے, اور انہوں نے کہا کہ یہ پریشان ہے اپنے بیٹے کی وجہ سے. بیٹے صاحب جو ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں, تو جن کا نام محمد نعمت ہے. تو یہ واقعی یہ صرف مسز اقبال کی پریشانی نہیں ہے, بہت ساری مائیں اور باپ جو ہیں وہ پریشان ہیں, ان کے بچے پڑھتے نہیں. بیٹیاں پڑھ لیتی ہیں, بیٹے تنگ کرتے ہیں.
تو ذرا اس پہ بات کریں گے ہم. دوسرا انہوں نے اپنی بہن کے حوالے سے پوچھا جن کے رشتے آتے ہیں مگر بات کہیں پکی نہیں ہو پاتی. یہ بھی ایک مشترک مسئلہ ہے بہت سارے لوگوں کا. پھر انہوں نے ایک اور سوال بھی کیا. ہادی رحمان ان کا باہر جانے کا جو ہے نا وہ کام رکا ہوا, باہر جانا چاہتے ہیں, اور ویسے تو دنیا بھر میں اس وقت باہر جانے والے معاملات ویسے بھی رکے ہی ہوئے ہیں جب سے کووڈ کا سلسلہ شروع ہوا ہے, مگر اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کی یہ پریشانیاں ہیں. تو میں چاہتا ہوں مجموعی طور پہ بھی اور ان کو خصوصی طور پہ بھی بتایا جائے کہ ان کے مسائل کا حل کیا ہے. آپ نے کووڈ کی بات کی نا, دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کرے کہ ریاست کے ذمہ دار ایک پیج پر آ جائیں. انہوں نے ہمارے تعلیمی نظام کے بارے میں بڑی غفلت کا مظاہرہ کیا ہے. پہلے بھی کئی مہینے انہوں نے اسکول بند کر دیے, جی ہاں, دوبارہ بند کر دیے. اچھا پوری دنیا کا نظام, پاکستان کا ہر نظام چل رہا ہے, پورے بازاروں میں یہ آنا جانا, شادیاں سب ہو رہی ہیں, انڈسٹری چل خالی رہی ہے. اسکول ہی کے ساتھ ایسا کرنا, کیا ان کے پیچھے کیا کوئی بات تو نہیں ہے کہ ہماری تعلیمی مطلب یعنی کہ حیثیت کو ضائع کرنا ہے یا کیا کرنا ہے. بہرحال اللہ کا عطا فرمائے, پوری ریاست کو میں کہوں گا خدا را آپ غور کریں ان بچوں کو, آپ کیا کریں, جس کو ہم دوسرے الفاظ میں کہیں تو آپ کو برا لگ جائے گا کہ کیا ان کی زندگی تباہ کرنا چاہتے ہیں آپ. دیکھیں نا, اب ٹھیک ہے SOPs پر جتنا اسکول عمل ہو رہا تھا کہیں اور تو نہیں ہو رہا تھا, کیونکہ میرے بھی بچے 3-4 جاتے ہیں نا نواز میں, تو پتا ہے 4-5 جاتے ہیں, تو وہاں باقاعدہ وہ ماسک ان کے لیے باقاعدہ باکس, وہ میرا بیٹا باکس لے لاتا تھا ماسک کا. اچھا ہاں, اب یہ کہ آپ لوگوں نے نہ جانے کیوں ایسا کر دیا, اسکول کے پیچھے پڑ گئے, تعلیمی اداروں کے پیچھے پڑ گئے, اور بس یہ کورونا. بھائی دیکھیے ذہن بنا لے, کورونا کے ساتھ چلنا پڑے گا. اب کورونا سے چلنا پڑے گا. اب کورونا سے جان چھوٹ جائے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن کورونا سے چلنا پڑے گا. ملک کو بچاؤ, ہم ہر طرح سے تباہ حال ہیں. ہم ایک ویلفیئر ادارہ چلا رہے ہیں, سیلانی ویلفیئر. ہم سے پوچھو ملک کے حالات کیا ہیں, تم تو اپنے ڈرائنگ روم بیٹھ کر فیصلے کرتے ہو, ذرا باہر تو نکلو کہ دنیا پر ہو کیا رہا ہے. کروڑوں لوگ ملازمت سے فارغ کر دیے, کروڑوں لوگ. 10 کروڑ پاکستانی جو ہے وہ سطح غربت سے گر گیا ہے. آج وہ اپنی ضروریات کے لیے ویلفیئر اداروں کا منہ دیکھ رہا ہے. وہ کبھی زندگی میں جس نے ساری زندگی اللہ کی راہ میں دیا ہے وہ اب لینے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہے. اللہ اکبر. ہم نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا بڑا کام نہیں کیا تھا جو کام اللہ ہم سے آپ کروا رہا ہے, لیکن یہ ہمارا کام بڑھ جانا کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. یہ کوئی خوشی کی بات نہیں, یہ تو ٹھیک ہے رب نے ہم کو استعمال کر رہا ہے. اگر آپ ہمارے پاس آ کے پوچھیں کہ آپ اس 2020 میں آپ نے کام کتنا کیا تو آپ حیران ہو جائیں گے. ہم نے اگر پچھلے سال اگر ہم نے 4.5 ارب کا کام کیا تو اس سال ہمارا 6 ارب کو بھی کراس کر جائے گا, اتنا کام بڑھ گیا. تو بس میں ایک بات پھر کہوں گا, ریاست سے بچوں کو بچا لو بھائی, اور یہ کہ تعلیمی معاملات میں اتنا بند کر کے کیا ملے گا. ان فیصلوں پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. تو ہماری بہن کا جو مسز اقبال کا جو مسئلہ ہے وہ اس پہ وہ ابھی نہیں بتائیں گے ہم, وقفے کے بعد. چلو محترمہ, میرا دل جل رہا تھا تو میں نے اپنا پیٹ خالی کر دیا. اچھا اب کسی کو ناراض ہو تو بھلے ناراض ہو جائے, لیکن آپ معیشت بھی اور ظاہر ریاست بھی اور سب کو اس کی ذمہ داری کی غور کرے اس پر. بالکل صحیح. ایک وقفے کا وقت ہے جی, وقفے سے واپس آتے ہیں تو جو مسز اقبال کے سوالات ہیں ان پہ بات کریں گے, اور دوسرا آپ دوستوں کے سوالات بھی جو ہمیں دوران وقفہ ملنے والے ہیں ان پہ بھی بات ہوگی. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں آپ دوستوں کے سوالات پہ دوبارہ سے ہم بات کریں گے. حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور وقفے سے پہلے ہمیں مسز اقبال کی جانب سے سوال آئے تھے کوہاٹ سے, وہاں سے ہی ہم دوبارہ سے شروع کرتے ہیں بات چیت کا سلسلہ. انہوں نے کہا کہ یہ بیٹے کی وجہ سے پریشان ہے, پڑھتا نہیں ہے, جن کا نام محمد نعمت ہے, ان کی بہن ہے سنبل, ان کے رشتے آتے ہیں مگر بات نہیں بن پاتی. ہادی الرحمان ہے بھائی ہیں شاید, ان کے باہر جانے کا معاملہ جو ہے وہ ہے رکا ہوا ہے. بہن آپ کے تینوں باتوں کے پیچھے کوئی عملیات وغیرہ نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. 555 مرتبہ یا رحیمو یا رحیمو یا رحیم فجر کے بعد پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے, انشاءاللہ بچہ جو ہے نا بالکل سیٹ ہو جائے گا. بہن کے لیے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں صلاۃ الحاجت کے, نیت یہ ہو کہ اللہ اس کی برکت سے رشتہ کروا دے, اور پھر سلام پھرنے کے بعد 5 تسبیح پڑھیں گے, یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف, اور پھر دعا مانگے انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ہادی الرحمان کے لیے عشاء کی نماز کے بعد آسمان کے کھڑے ہو کے, آج کل تو سردی بہت ہے تو مشکل ہوگا, ورنہ آسمان کی سر بھی ننگا کرنا چاہیے, لیکن بہرحال
اگر ہو سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ کھڑے کھڑے پڑھنا ہے 5 تسبیحاں، یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب، اے اسباب عطا کرنے والے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت کرم ہو، تینوں بول انشاءاللہ۔ اچھا جی، ان کے بعد ہمارے پاس جو سوالات ہیں، یس، کراچی سے فہمیدہ صاحبہ نے سوال کیا، انہوں نے کہا میرے بچے کوہمری جانا چاہتے ہیں، جا رہے ہیں، تو کیا انہیں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ اب استخارے میں کیا بات آئی ہے وہ بتا دیجیے۔ یار یہ تو کیسا سوال کر دیا انہوں نے۔ دیکھو بہن، مسئلہ یہ ہے کہ جواب دوں گا تو دل دکھے گا، ہاں، اس لیے جواب نہیں دیتا۔ مگر انہوں نے وہ دینا تو پڑے گا نا جواب، انہوں نے پوچھا ہے آپ سے اور آپ نے استخارہ کیا ہے، اجازت تو نہیں آ رہی۔ اجازت نہیں آ رہی نا، تو فہمیدہ بہن سے یہ درخواست کر سکتے ہیں، بچوں کو پیار سے بتائیں، انہیں سمجھائیں کہ استخارہ کیا ہے، اجازت نہیں آ رہی، کہیں اور جانے کا ارادہ کر لیں، یا جو بھی ہے اللہ جانتا ہے کیا حقیقت ہے نا، اللہ تعالیٰ آسانی کرے۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ ان کی ایک بیٹی ہے نمرہ، جی جی جو اکثر ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، جی جی تو بیمار رہتی ہیں، تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ استخارہ میں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی، البتہ یہ کہ کراچی میں رہتی ہیں، میرے پاس جو ہے نا کسی کو بھیج دیں مرد کو، اور مرد گھر میں نہیں ہے تو خواتین ہی کو آ جائیں، ہم پورا علاج دے دیں گے صحت کا، انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائے گا، کوئی وجہ نہیں ہے۔ یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ، یہ 111 مرتبہ ہر نماز کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے دعا مانگیں، دم کیا پانی پئیں، پڑھنے کا 2-3 گھٹ پر پانی پر دم کر کے پانی پی لیا کریں، انشاءاللہ شفا آ جائے گی، باقی ہم سے لے لیجئے۔ آج جمعرات بھی ہے بہن، ہمارے یہاں جمعرات کو دعا ہوتی ہے سیلانی مسجد میں، اور دنیا بھر کے لوگ ہمارے آفیشیل پیج پر یہ دعا سنتے ہیں، تو یہ دعا ہوگی عشاء کی نماز 7:15 بجے ہمارے یہاں سیلانی مسجد بہادر آباد کے راؤنڈ اباؤٹ پر، تو آپ بھی آئیں، بیٹی بھی آئے، گھر والے بھی آ جائیں، ثواب کی نیت سے انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا اور دعا قبول بھی ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا، سمینہ صاحبہ نے راولپنڈی سے کال کی، انہوں نے کہا کہ ہاں ان کے لیے رشتہ آیا ہوا ہے، انہوں نے وہ تفصیلات ساری بتا دی تھی ہمیں، تو استخارہ کروانا ہے کہ کیا یہاں پہ شادی ہونا ٹھیک ہے، ٹھیک رہے گا، اجازت آ رہی ہے؟ پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر کسی نے کچھ عملیات وغیرہ بھی کیے ہوئے تھے، ان کی بھی کارڈ کروانی ہے۔ وہ کر دیں گے، کارڈ وغیرہ ہے کچھ نہیں، ہے کچھ نہیں، ٹھیک ہے، اور رشتے کی اجازت نہیں آ رہی، رشتے کی اجازت نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کرے۔ ایک خاتون نے ہمیں کال کیا، انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا ہمیں، انہوں نے کہا کہ کیا انعامی بانڈ کے لیے مطلب نفل جو ہے وہ نیت کرنا وہ کیسے رہیں گے؟ نہیں بالکل، انعامی بانڈ جو ہے وہ بالکل جائز ہے، جو اس کا نفع جو ملتا ہے، مطلب یعنی کہ بانڈ لگتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں ہمارے علماء اہل سنت کا فتویٰ یہ ہے۔ انعامی بانڈ خریدتے وقت ایک مسئلہ آتا ہے کہ ایک بانڈ اگر 1 روپے کا جو 1.5 روپے خریدا جاتا ہے نا، تو یہ 1.5 روپیہ دینا یہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن ویسے انعامی بانڈ کے لیے مطلب نفل باندھ دینا، منت باندھ لینا، یہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ بالکل صحیح ہو گیا۔ ابھی ہمارے پاس وقت کم ہے، ہم دعا کی طرف بڑھیں گے، پروگرام کے اختتام کا وقت ہو چکا ہے۔ کل سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے کی کوشش کریں گے کہ جہاں پہ ہم کوئی چھوٹی سی ایک بات ایسی کیا کریں گے جس سے ہم اپنی تصحیح کر سکیں، تصحیح کرنے میں ہمیں کوئی آسانی ہو سکے، ایک چھوٹا سا قدم بہتری کی جانب جو ہم سب کی طرف سے مل جل کے ہو سکے گا، تو وہ چھوٹی سی تصحیح کے لیے وہ کل سے ہم ایک پراپر سلسلہ شروع کریں گے پروگرام کے اختتام سے پہلے۔ تو فہیم عباس کو، نیوز کیفے ٹیم کو اور جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب کو دیں اجازت، اور اجازت سے پہلے جو ہے ہم چاہیں گے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہوں، اس دعا کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، کل پھر ملاقات ہوتی ہے، کل تک کے لیے خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، بطفیل رحمت للعالمین، بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الہی ہمارے ماں باپ کی تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما، آمین، سب کے گناہوں کو معاف کر دے، عذاب قبر سے بچا لے، دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ آمین، بتقاضۂ بشرت ہم سے جتنے گناہ ہو گئے، ہم سب تیرے بندے تیری بندیاں اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں سچی معافی مانگنے والوں میں شامل فرما۔ آمین، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے خاندان کی، ہم سے وابستگان کی، پوری امت کی تمام بیماریاں، پریشانیاں، دکھ، تکلیف، رنج، غم، اذیت، کرب، خوف، ڈر، حزن، تنگی، سختی، قرض،
فتنے صدمے فقر فاقہ مایوسی محرومی جادو آسیب نظر بد بے روزگاری ناچاکی رشتوں کی پریشانی بے اولادی کی پریشانی نافرمان اولاد کی پریشانی میاں بیوی کے لڑائی جھگڑوں کی پریشانی الغرض پیدائش سے لے کر موت تک جس امتی کی جو پریشانی ہے اے مالک ہر ایک کی پریشانی دور فرما آمین دور ثم فرما آمین۔ دور فرما آمین 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 یا رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ